بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شاہد جمیل منہاس. 5 فروری یوم یکیتی کشمیر. انتہائی تلخ حقائق، بہت ساری باتیں ہوں گی، بہت ساری گفتگو ہوگی، بہت سارے حقائق ہمارے سامنے آئیں گے. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں بیرسٹر حسن سردار صاحب. آپ معروف قانون دان ہیں. اور اس کے بعد ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پروفیسر محمود اعجاز بٹ صاحب. اور ساتھ ہی تشریف رکھتے ہیں نعیم اشرف صاحب. آپ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں اسمال چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری. میں آپ کو اپنے اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کہتا ہوں. بیرسٹر صاحب، یہ بتائیں کہ 5 فروری ہے کیا؟ Initially, I would like to pass utmost gratitude and profoundest regard to respected Shah Jamil Minhas Sahab and جو ہماری عوام نیوز ہے کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ اتنے اسینشیل اور امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کریں. اصل میں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ جو انیشیلی 5 فروری ہے اس کا سٹارٹ کہاں سے ہوا ہے. ایکچولی جو آفیشیلی پاکستان کے اندر اس کا سٹارٹ ہوا وہ 1991 کے اندر، جب پرائم منسٹر نواز شریف صاحب تھے. انہوں نے اس کو آفیشیلی ڈکلیئر کیا، کشمیر ڈے کے نام سے منسوخ کیا. اس سے پہلے قاضی حسین احمد صاحب نے اس سے جی بالکل ان آفیشیل انہوں نے بہت متحرک قسم کی ایک تحریک چلائی، اور اس میں انہوں نے ایشو کو اجاگر کیا کہ جو کشمیر ڈے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے دنیا کے لیے بھی اور پاکستانی قوم کے لیے بھی اور کشمیری جو ہمارے بہن بھائی ہیں ان کے لیے. اس سے پہلے بھٹو صاحب نے بھی اس سے ریلیٹڈ کافی انیشیٹو لیے، لیکن اصل میں اس کی جو اوریجن ہے وہ جاننا بڑا ضروری ہے جو ہماری اپ کمنگ جنریشن ہے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ 5 فروری اصل میں اوریجنیٹ کہاں سے ہوا، سٹارٹ کہاں سے ہوا، اور اس کا منانا کیوں امپورٹنس رکھتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں جو میں بات کروں گا 1930 کی، جب ایک ہمارے مولانا مفتی اسحاق صاحب تھے، وہ کشمیر کے اندر ایک جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، اور اس خطبے کے دوران ہی واز ڈسکسنگ اباؤٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے بارے میں بات کر رہے تھے. اور انہوں نے جب اس چیز پہ ڈسکس کرنا شروع کیا تو ڈوگرا راج کے جو ایک پولیس آفیسر تھے انہوں نے ان کو وہاں پہ انٹروڈ کیا، ان کے خطبے کے اندر انہوں نے مداخلت کی اور ان کو روکا کہ آپ یہاں پہ جو ایک مذہبی تعصب کی بات نہیں کر سکتے. ان کے خطبے کو روک دیا گیا. جبکہ ان کے خطبے کو روکنے کے بعد وہاں پہ ایک عبدالقدیر نامی پٹھان ہمارے بھائی تھے جن کا اوریجن دیر سے تھا، اور وہ ہی واز ڈوئنگ ہز جاب ایز اے کوک ان دی ڈوگرا فورس. تو انہوں نے اس کے اگینسٹ بڑی اسٹرانگ قسم کی وائس اٹھائی، اور اس کی وائس اٹھانے کے اگینسٹ ان کو وہاں پہ اریسٹ کر لیا گیا. اریسٹ کرنے کے بعد ان کے خلاف ایک لیٹیگیشن سٹارٹ ہوئی، اور جب لیٹیگیشن سٹارٹ ہوئی دیٹ واز اے ڈے آف 19 جولائی 1931، اور اس میں ان کے خلاف اتنی اسٹرانگ لیٹیگیشن ہو چکی تھی کہ ان کو بڑی کڑی سی کڑی سزا دینے کے بہت زیادہ اثرات تھے. اس میں جو کشمیری ہمارے نوجوان تھے انہوں نے اس موقف کو لے کے کہ اس شخص نے جو کہ کشمیر سے تعلق نہیں رکھتا لیکن ہمارے رائٹس کے لیے آواز اٹھائی ہے، اور انہوں نے پھر اس کے خلاف احتجاج کیا جس کے اندر 20 سے 25 ہمارے کشمیری نوجوان شہید ہوئے، اور ڈوگرا فورس نے ان کو بڑی بے دردی سے وہاں پہ مار دیا. یہ بات جب علامہ اقبال صاحب تک پہنچی تو علامہ اقبال صاحب نے موچی گیٹ کے اندر ایک بہت بڑا جلسہ منعقد کیا، اور وہاں پہ جو ڈے تھا وہ تھا 14 اگست 1931، اور 14 اگست 1931 کو کشمیر ڈے کو بھرپور طریقے سے منایا گیا اور اس آواز کو بلند کیا گیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ کشمیر کا جو دن ہے یہ 14 اگست 1931 سے ہمارے ساتھ منسلک ہے، تو اس کی امپورٹنس آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. بہت اچھی بات آپ نے کی. نعیم اشرف صاحب، آپ کا کیا نظریہ ہے اس حوالے سے کہ اس وقت کشمیری کہاں کھڑے ہیں اور پاکستانی کہاں کھڑے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ شاہ جمیل صاحب، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا اور ایسا ٹاپک آپ نے کیا. اور آج 5 فروری ہے، اور نو ڈاؤٹ کشمیری جو ہیں وہ کشمیر جو ہے پاکستان کی شرح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کشمیریوں پہ جو مظالم ہو رہے ہیں 1947 سے پہلے بھی آپ کوئی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، کبھی کوئی راج آ جاتا ہے اس پہ، کبھی کوئی اس پہ حکمران آ جاتا ہے، تو وہ پچھلے 200 سال سے 150 سال سے ان پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے.
آپ دیکھیں آپ پاکستان کی جب انگریز جو تھا وہ جب جا رہا تھا پاکستان اس کو سب کانٹیننٹ کو چھوڑ کے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، تو اس کے کیونکہ ایکسپینس میٹ نہیں ہو رہے تھے، اس کی بہت ساری اور معاملات چل رہے تھے، ایسے ہی تھا بالکل. تو انہوں نے سوچا کہ اس سب کانٹیننٹ سے تو نکلیں، لیکن وہ کوئی طریقہ کار کرنا چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے ہم کوئی سسٹم بنا کے یہاں سے نکلیں. تو ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ جناب جس جگہ پر جس علاقے میں مسلمان زیادہ رہتے ہیں وہاں پہ مسلمانوں کو وہ علاقہ دے دیا جائے، اور جہاں پہ ہندو زیادہ ہیں وہاں پہ ہندوؤں کو وہ علاقہ دے دیا جائے، اور جہاں پہ وہ پرنس راج ہے تو وہ والا جو ہے وہ ان کی کانسنٹ کے ساتھ کیا جائے. تو آپ کو پتہ ہے راجہ ہری اس وقت تھا، تو راجہ ہری نے کہا کہ نہ ہم پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں، نہ ہم جو ہیں وہ انڈیا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، ہم ایک انڈیپینڈنٹ جو ریاست ہے اس کو لے کے جانا چاہتے ہیں. تو جب وہ انڈیپینڈنٹ ریاست کی بات کرتے تھے تو ابھی کوئی اکتوبر 1947 کی بات ہے کہ ہمارے کے پی کے، جو آج ہمارا کے پی کے ہے، اس وقت یہاں کے قبائل جو تھے انہوں نے اس پہ کشمیر پہ جو ہے نا وہ حملہ کر دیا. تو وہ جو راجہ ہری ہے اس نے انڈیا کو ان کو ریکویسٹ کی اس وقت کے حکمرانوں سے کہ جی ہمیں جو ہے وہ موقع ملنا چاہیے، ہمارے یہ جو فائٹ ہے اس میں ہماری مدد کرنی چاہیے. جب انڈین فورسز ان کی مدد کرنے کے لیے آئیں تو وہ آج تک 72-75 سال ہو گئے ہیں، آج تک وہ وہیں پہ قابض ہیں. اور وہ جو ظلم و ستم آپ دیکھیں، پاکستان کی پوری جو فوج ہے وہ 7.5-8 لاکھ ہے، اور مقبوضہ کشمیر کے اندر چونکہ جو وہاں پہ ٹیریٹری ہے ہم اس کو مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں، تو وہاں پر جو اس وقت فوج ہے انڈین فورسز جو ہیں وہ تقریباً 7.5 لاکھ کے قریب ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ ایریا بہت امپورٹنس رکھتا ہے، اور اتنی فوج اتنے چھوٹے سے علاقے میں کوئی معنی رکھتی ہے. وہاں پہ آپ دیکھیں شاہد صاحب کہ وہاں پہ سوشل لائف نہیں ہے، آپ وہاں پہ آواز نہیں اٹھا سکتے، آپ اسکولز کالجز نہیں ہیں وہاں پہ، نارمل لائف نہیں ہے. یونائٹڈ نیشنز بھی جو ہے وہ اپنی ریزولوشن پاس کرتی ہے، اور یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن ہوا میں اس کی جو دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ایک ظلم و ستم کا وہاں پہ بازار گرم ہے، نہ خواتین کی جو عزتیں محفوظ ہیں وہاں پہ، نہ وہاں پہ کوئی کاروبار ہے. آج 75-76 سال ہو گئے ہیں. اس کے اوپر ہمیں بہت پلاننگ کے ساتھ کام کرنا ہوگا. آج دیکھیں ہم کوئی ایک گاڑی خریدنے جاتے ہیں، ایک موبائل خریدنے جاتے ہیں، تو ہم دکاندار کے پاس جاتے ہیں یا کسی کے پاس جاتے ہیں، ہم پلاننگ کرتے ہیں اچھا اس پہ سافٹ ویئر کون سا ہے، یہ کتنا عرصہ اس کی وارنٹی ہوگی، ہم پوری اس کی ساری معلومات لیتے ہیں، اس کے لیے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں اور پھر لینے جاتے ہیں. آج ہم کشمیر کی بات کر رہے ہیں تو کشمیر کو لینے کے لیے ہمیں بڑی پلاننگ کے ساتھ کام کرنا ہوگا. اچھا نعیم صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو ہماری سیاسی جماعتیں آپس میں لڑ رہی ہیں، اپنے پیسے کے لیے لڑ رہی ہیں، اپنے مفاد کے لیے لڑ رہی ہیں، اس سے کیا نقصان ہو رہا ہے ہمیں؟ دیکھیں اگر ہم کشمیر کاس کی بات کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ڈپلومیسی کمزور ہے. ہم اپنا جو پیغام ہے کشمیر کاس کا جو پیغام ہے پوری دنیا تک مؤثر طریقے سے نہیں پہنچا پا رہے. دیکھیں آپ سے کوئی اگر ڈرتا ہے تو اس لیے ڈرتا ہے، آپ کی کوئی بات مانتا ہے تو اس لیے مانتا ہے کہ آپ کے سوشل کانٹیکٹس بہت اسٹرانگ ہوں گے. تو ہمارے ڈپلومیٹس کا تو کام ہی یہی ہے کہ انہوں نے سوشل کانٹیکٹس پوری دنیا میں بنانے ہیں اور اپنا پیغام دینا ہے. دوسری جو لوگ ڈرتے ہیں آپ سے، آپ کے پاس پاور ہو. الحمدللہ پاکستان کی فورسز اس وقت، ہماری آرمی، نیوی، ایئر فورس، ہم اٹامک پاور ہیں شاہ صاحب. اسی وجہ سے آج ہمارے جو دشمن ہیں نا وہ ہم سے ڈرتے ہیں. تو الحمدللہ ہماری فورسز اس قابل ہیں کہ ہم کسی بھی مشکل وقت کا مقابلہ کر سکتے ہیں. لیکن ہمارا جو ڈپلومیٹک جو ڈپارٹمنٹس ہیں اس کو بہت پلاننگ کے ساتھ اس پہ کام کرنا. بڑی اچھی بات آپ نے کی. کہا جاتا ہے جی کہ زندگی تیرے تعاقب میں یہ لوگ اتنا چلتے ہیں کہ مر جاتے ہیں. کشمیریوں کے لیے ایک خوبصورت شعر ہے یہ، لیکن میں کشمیریوں کی حوصلے کو، ان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آج بھی ڈٹ کر کھڑے ہیں. بیرسٹر حسن سردار صاحب یہ بتائیں کہ آئینی حیثیت کیا ہے اس سارے واقعے کی؟ سر میں نعیم صاحب کی جو بات ہے اس کو انڈورس کرتے ہوئے سب سے پہلے میں کہوں کہ جو آئینی ہماری پریزنٹ سچویشن ہے وہ انفارچونیٹلی بہت ویک ہو چکی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ 5 اگست 2019 کے بعد جو مودی ہے اور اس کا جو ایک انلیگل رجیم ہے، اس نے پورے کشمیر کے اوپر اس نے انلیگل طور پہ
ایک ریزولوشن پاس کر کے اس کو پراپر اپنے ایک پروسیجرلی اپنے قانون اور آئین کے تحت اپنا ایک حصہ بنا لیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں دیکھیں جو ایک انٹرنیشنل سیکورٹی کونسل اور یونائٹڈ نیشن کی جو قرارداد تھی, جو ریزولوشنز تھی, جس میں پراپر کشمیریوں کو ان کے رائٹس کی پروٹیکشن کا دیا گیا تھا, ان کی جو ایجوکیشن کی پروٹیکشن کا رائٹ دیا گیا تھا, ان کے مذہب کی پروٹیکشن کا رائٹ دیا, اس تمام جو ٹریٹی ہے اس کو انڈین کانسٹیٹیوشن نے ٹوٹل چینج کر کے سبوٹاج کر دیا ہے. اور بلکہ انڈین جو کانسٹیٹیوشن کے اندر ایک آرٹیکل ہے 370 جس نے پراپر طور پہ یقین دہانی کرائی تھی جو کشمیر کی عوام ہے ان کو ہر قسم کی پروٹیکشن دی جائے گی. اس پروٹیکشن میں ان کی اسلامک جو ویلیوز ہیں ان کی پروٹیکشن تھی, ان کے لیونگ سٹینڈرڈز کی پروٹیکشن تھی, ان کی اسکول کی پروٹیکشن تھی, کالجز کی پروٹیکشن تھی, ان کے جو ایک ٹریڈیشن تھا اس کی اس تمام سسٹم کو سبوٹاج کر دیا گیا. اور ابھی یہاں پہ جو قانونی حیثیت ہے وہ انفارچونیٹلی انڈیا کی پریزنٹ سچویشن میں بہت اسٹرانگ ہو چکی ہے. میں پھر بہت ہی احترام کے ساتھ نعیم صاحب کے جو آرگومنٹس ہیں ان کو سیکنڈ کروں گا کہ ہمیں ابھی بہت زیادہ گہرائی میں جا کے. اچھا یہ بتائیں حسن صاحب, یہ فیک ڈاکومنٹس جو بنائے جا رہے ہیں, فیک اسٹامپ پیپر بنائے جا رہے ہیں, میں یہ ذرا قوم سنیں ان کی بات کو. شاہ صاحب میں اسی طرف آ رہا تھا, آپ نے بڑا ایک امپورٹنٹ کوشچن ریز کر دیا. ابھی انڈیا کی جو پالیسی ہے انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے بلینز آف جو پیپلز ہیں ان کے جو فیک ڈاکومنٹس ہیں ان دا فارم آف ڈومیسائل وہ کشمیر کے ڈومیسائل میں بنا رہے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ جو کشمیر کی اوریجنل ٹرو پاپولیشن ہے جو کسی صورت میں ہندوستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو پاپولیشن کو ڈیکریز کر دیا جائے اور ہندو کی جو آبادی ہے اس کو انکریز کر دیا جائے. آنے والے 5 سال بعد 10 سال بعد جب بھی یہاں پہ کوئی ریفرینڈم ہوتا ہے, یہاں پہ کوئی فریڈم آف ایکسپریشن یا فریڈم آف موومنٹ کی کوئی تحریک چلتی ہے اور انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے وہ اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ آئیں یہاں پہ ووٹ کے ذریعے اس چیز کا ڈیسائیڈ کریں کہ آپ لوگ کشمیر کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, آپ لوگ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, آپ لوگ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, تو انفارچونیٹلی اس ٹائم جو نمبر آف ہندو پاپولیشن ہوگی, جو یہ فیک ڈومیسائل کی سچویشن پاپولیشن ہوگی وہ انکریز چل جائے گی, اور جو کشمیری ہمارے بھائی اور بہنیں وہ مائنورٹی میں چلے جائیں گے, اور ہندو جو ہیں وہ جو وہاں پہ ایک مافیا ہے وہ میجورٹی میں چلے جائیں گے. اس چیز کو روکنا بہت ضروری ہے. اور میں اس چینل کے توسط سے شاہ صاحب آپ کے پروگرام کے توسط سے ہماری جو حکومت ہے, پریزنٹ حکومت ہے, جو بیوروکریٹس ہیں, جو ہمارے ڈیسیجن میکرز ہیں, میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را اس ایشو کو انٹرنیشنلی آپ بہت اسٹرانگ اپنے ایشو ختم ہوں گے تو ایشو ختم ہوگا نا. یہ سر وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, ہم آپس کی لڑائیاں جب تک ختم نہیں کریں گے, کشمیر ہمارے ہاتھ سے اگر سچ کہا جائے تو تقریباً جا چکا ہے, لیکن اس سے پہلے کہ مکمل چلا جائے ہمیں اپنے ہاتھوں میں لینے کے لیے ہمیں اسٹرگل کرنی پڑے گی. بڑی اچھی بات آپ نے کی. نعیم اشرف صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت انڈیا کی کیا پالیسی ہے کشمیر کے حوالے سے؟ سر دیکھیں, حسن صاحب نے جیسے بتایا کہ ان کے جو کانسٹیٹیوشن ہے, انڈین کانسٹیٹیوشن, اس کے اندر انہوں نے تبدیلی کی. 370 کو انہوں نے نکال دیا, 35A انہوں نے نکال دیا. اس کا مطلب میں ان کو سیکنڈ کرتا ہوں, میں اس پہ ایڈ آن کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کشمیر کے اندر, اب مقبوضہ کشمیر کے اندر کوئی بھی شخص آ کے پراپرٹی خرید سکتا ہے, اپنا بزنس کر سکتا ہے, اس کے وہی رائٹس ہوں گے جو ایک کشمیری کے رائٹ ہیں. تو اس کا دیکھیں, اس سے پہلے جو یونائٹڈ نیشنز کی جو ریزولوشن ہے اس کے اندر یہ ہے کہ حق خود ارادیت, یعنی کہ وہاں پہ جو ہے وہ ریفرنڈم ہوگا, اور ریفرنڈم میں کشمیری جو ہیں یا وہاں کے رہنے والے جو ہیں وہ کسی کو بھی ووٹ دیتے ہیں اور وہ اپنی سلیکشن کر سکتے ہیں, ادھر وہ انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ یا انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں. اب ہوا کیا کہ مقبوضہ کشمیر میں 85% اور مور دین 85% وہاں پہ مسلم لوگ رہتے ہیں اور تھرو آؤٹ 75 سالوں میں رہتے آ رہے ہیں. تو انڈیا نے یہاں پہ ایک ٹیکنیکل گیم کی کہ اپنے ریزولوشن کے اندر تبدیلی کی. اب وہاں پر جو ہے نا روزانہ ہزاروں کی تعداد میں انڈین ہندوز جو ہیں وہ یا جو نان مسلم ہیں یا انڈین جو ہیں وہ پراپرٹی پرچیز کر رہے ہیں, اور وہ جیسے سر نے بولا کہ وہ ڈومیسائل پر وہ کر رہے ہیں. اب جب بھی وہ موقع آئے گا کہ وہ جی ریفرنڈم ہونا ہے تو ڈیفینیٹلی اس طرح سے وہاں پہ جو رہنے والے جو نان مسلمز ہیں ان کی تعداد زیادہ ہوگی ایز کمپیئر ٹو مسلم. تو وہ لانگ ٹرم پلاننگ کر کے چل رہے ہیں.
میں یہاں پہ پاکستانی حکمرانوں کو یا جو بھی اس کے کرتا دھرتے ہیں, میں ان کو یہ بات ریئلائز کروانا چاہتا ہوں کہ یہ بھی لانگ ٹرم پلان کریں, اپنے جھگڑے اندر تک رکھیں, لیکن جب آپ کی بات آئے کہ ہم نے انٹرنیشنلی چیزوں کو دیکھنے ہیں تو پھر اس کی پلاننگ میں ایک ہو کے کام کریں. اس وقت تمام آپ نے کہا نا کہ یہ اپنے مسائل حل کریں گے تو پھر دوسروں کی طرف دیکھیں گے. میں کہوں گا جب ہمارا کوئی انٹرنیشنل پرابلم ہوتا ہے, جب ہمیں کوئی باہر سے تھریٹ ہوتی ہے, تمام جماعتوں کو ایک جگہ پہ بیٹھ کے پلاننگ کر کے ملک کی خاطر ملک کے لیے کام کرنا چاہیے, اور وہ تھنک ٹینک بنے ہر کام کے لیے, پراپر تھنک ٹینک ان کو چاہیے, اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ایک گورنمنٹ آئی, اس نے 6 مہینے اس پہ کام کیا اور اس کے بعد اس کو دفنا دیا. یہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے جو 75 سال سے جو حل نہیں ہو رہا. اس کے لیے لانگ ٹرم پلاننگ چاہیے, اس کے لیے آپ کو ڈیپتھ میں جا کے کام کرنا. بہت خوبصورت بات آپ نے کی. ناظرین چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. محمود اعجاز بٹ صاحب, آپ نے ان دونوں کی باتیں سنی اور یقیناً آپ کے پاس بھی کافی شواہد ہوں گے. میں کوئی سوال کیے بغیر آپ سے کہوں گا کہ آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے. جی شاہد صاحب دیکھیں, جہاں تک آج کے دن کا اگر ہم یہ کہیں کہ 5 فروری پوری پاکستانی قوم اور ہمارے اوورسیز بھائی اور تمام مسلمان بھی یاد کرتے ہیں کشمیریوں کے حقوق کو, جب تو ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے تو ایک 60-70 سال کی دیکھیں درد اور کرب و بلا کی جو ہے داستانیں ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں پاکستان ابھی جسٹ نیو بورن بیبی تھا, بالکل ابھی دیکھیں کہ اس کی پیدائش ہی کیا تھی کہ اس کو جنگ لڑنی پڑی 47 کی. پاکستان نے 3 جنگیں شاید صاحب لڑی ہیں. ایک 47 میں لڑی ہے, وہ بھی کشمیر میں, جس میں میجر توفیل شہید اور دوسرے لوگ تھے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے ہمارے سول لوگوں نے, ہمارے قبائلی جو پختون بھائی تھے, سردار عبدالقیوم صاحب اور لوکل جو یہاں کے ہمارے کشمیری لوگ تھے, انہوں نے کتنی بڑی جنگ لڑی اور اپنی بندوقیں جس کے ہاتھ میں جو آیا اٹھا کے وہ چلا گیا جنگ لڑنے. 47 میں ہم نے یہ حالات دیکھے. پھر آپ دیکھیں 1965 میں پھر کشمیر پر انہوں نے سب کچھ کرنا تھا, اور جا کے وہاں پہ واگا بارڈر میں اور برکی میں جا کے پھر وہ سارا آپ کو پتا چونڈا کا محاذ آپ کے سامنے ہے, تو وہ ٹینکوں کی لڑائی اور سارا کچھ, اس میں بھی قوم نے بڑی دلیری اور بہادری دکھائی. لیکن وہ کوئی ہم لاہور اور پنڈی یا اسلام آباد کے لیے نہیں جنگ لڑ رہے تھے, وہ بھی کشمیر کے لیے اور کشمیری بھائیوں کے لیے لڑ رہے تھے. 65 کے بعد آگے چلے تو وقفے سے ان کا ایگریشن ہوتا رہا. پھر 99 آ گیا جی. 99 میں جو کرگل وار ہے, وہ جو کرگل وار, اس کا نام کرگل وار ہے لیکن وہ اصل میں وہ کشمیر وار تھی. تو یہ 3 بڑی جنگیں ہم نے بڑے وہاں پہ شہید چھوڑے. ہم نے اس وقت اس کو انڈیا کو دیوار کے ساتھ لگا دیا تھا, لیکن بالکل لگا دیا تھا, لیکن بس کچھ بین الاقوامی عناصر اور کچھ تھے مسائل. لیکن میں آج کے پروگرام کے توسل سے اور اس آج کے موضوع کے توسل سے میں اس بات کو ذرا آگے بڑھاتا ہوں کہ جو حسن سردار صاحب ابھی کہہ رہے تھے, بیرسٹر صاحب, میں ان کو سیکنڈ کرتے ہوئے, اگری کرتے ہوئے میں اپنی سبمیشن یہ دے رہا ہوں کہ دیکھیں آپ بین الاقوامی اداروں کے ذرا معیار دیکھیں, دوہرے معیار. آپ جب ایسٹ تیمور میں جاتے ہیں اور وہاں علیحدگی کی جو تحریک چلتی ہے, اور وہ صرف وہ 1 لاکھ لوگوں کی تحریک ہے, ان کو جا کے 13 سال بعد آپ علیحدہ ریاست بنا دیتے ہیں. اور یہاں پہ 1.25 کروڑ کی آبادی ہے, اور وہ پچھلے 60 سال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں ہمارے رائٹس دیں. اور وہ رائٹس دیں کہ جو ان کے رائٹس 75 لاکھ میں بیچ دیے تھے راجہ ہری سنگھ نے. بے شک ایسے. اچھا ایک اور بات بھی بتاتا ہوں, آج کے اس فورم کے توسل سے ایک اور چیز آپ سے شیئر کرتا ہوں. فرینک گراہم نامی ایک ڈیلیگیشن آیا یونائٹڈ نیشن کا, وہ لے کے آئے, اس کو لیڈ کر رہے تھے سر فرینک گراہم. وہ پاکستان بھی آئے, انڈیا بھی آئے, کشمیر میں بھی گئے, لائن آف کنٹرول پہ بھی گئے,
وہ بنگلہ دیش بھی گئے, انہوں نے سارا یہ خطہ انہوں نے وزٹ کیا, اور ان کے ساتھ اور بھی ان کے لوگ تھے. انہوں نے بڑی ریسرچ کی, وہ 3 مہینے یہاں اس خطے میں رہے ساؤتھ ایشیا میں, اور انہوں نے ایک رپورٹ جا کے وہاں پہ پیش کی. میں اس کے مندرجات 2-3 آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. سر گراہم نے یہ کہا کہ اس خطے کا مسئلہ ہی یہ ہے کہ ان کی جو لوکل آبادی ہے وہاں پہ, جو وہاں کے انڈیجنس لوگ ہیں, جب تک آپ ان کا کلچر انہیں نہیں دو گے, جب آپ ان کو ان کے مذہب کی پریکٹس انہیں نہیں دو گے, جب ان کی اکانومی لوکل اکانومی میں نہیں بدلے گی, جب ان کی تعلیم لوکل تعلیم میں نہیں ہوگی, جب ان کی زبان انہیں آپ نہیں دو گے, تو یہ مسئلہ کبھی حل نہیں ہو سکتا. تو سر گراہم نے یہ سجیسٹ کیا یو این او کو کہ جی ان کا جو حق خود ارادیت ہے وہ ماننا چاہیے. تو اس پر جب یونائٹڈ نیشن میں بحث ہوئی, کتنے دن بحث چلتی رہی, تو اس کا کنکلوژن یہ نکالا گیا. ایک پھر وہاں انہوں نے ایک ریزولوشن دی اور وہ دونوں ملکوں کو بھیجی کہ جی آپ دونوں ملک اپنی ایگریشن سے باز آئیں. آپ ان سے تو پہلے پوچھیں جنہوں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے یا آپ کے ساتھ رہنا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ آپ ایک ریفرینڈم کروائیں, لوگوں سے پوچھیں کہ انہوں نے کدھر جانا ہے, تو وہ اس ریاست کے ساتھ جائیں گے. اگر وہ دونوں کے ساتھ نہیں جانا چاہتے, اس میں یہ بھی لکھا ہے, تو آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا ان کی آزادی طلب کرنے کا, آپ ان کو آزاد کر دیں. تو یہ 3 طرح کی سجیسٹوپیڈیا انہوں نے دیا. تو اب اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. انڈیا اس پہ مکر گیا آ کے 58 میں اس سے سائن کیے اس ٹریٹی پہ کہ جی ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے, اور 74 میں جا کے وہ اس میں جی رد و بدل ہو گیا, وہ پیچھے چلا گیا. تو یہ مطلب اب میں کہتا ہوں میری آج کی حکومت سے اپیل ہے, فرینک گراہم کی وہی ریزولوشن اٹھائیں, یونائٹڈ نیشن کے وہی پیپر اٹھائیں اور عالمی عدالت انصاف میں چلے جائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ جی یہ انہوں نے کیا کیا تھا. تو بات یہ ہے کہ کشمیر جو ہے ایک واقعی درد کی تصویر ہے. کشمیر واقعی جو ہے وہ ایک کرب و بلا کا ایک منظر پیش کر رہا ہے, اور وہاں کے لوگ بلبلا کے بےچارے اپنی آزادی مانگ رہے ہیں, اپنے حقوق مانگ رہے ہیں. تو دنیا کے منصفوں کو چاہیے کہ وہ ان کو بڑا دکھ ہوتا ہے ٹریڈ سینٹر میں اگر کچھ ہو جائے, ان کو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ عراق میں ان کے 2 فوجی مارے جائیں, ان کو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ افغانستان میں ان کا کوئی کتا مارا جائے. تو وہاں پہ جو کشمیری 4 لاکھ کشمیری مائیں بہنیں قتل ہو چکی ہیں اور شہید ہو چکی ہیں, وہ نظر نہیں آتا ان کو. تو لہذا آج کے دن کی وساطت سے ہمارا یہ میسج ہے اس چینل کے اس فورم سے کہ ان کو ہمیں 22 کروڑ جو عوام ہیں ان کو بھی دوبارہ اس کو انویگوریٹ کرنا چاہیے, ری ویگوریٹ کرنا چاہیے, اس کو ری اویک کرنا چاہیے ساری قوم کو اس ایشو کو. اور ہم بالکل کشمیر میں یہ جو 370 والا جو انہوں نے ڈرامہ کیا مودی نے, یہ آرٹیفیشل ہجرتیں کر کے آپ ریاستیں نہیں بنا سکتے. یہ کیسے آپ بنا سکتے ہیں؟ جن کا حق ہے ان کو حق آپ دیں. یہ آپ اپنے آپ کو بڑی جمہوریہ کہتے ہیں جی, انڈیا بہت بڑی جمہوریت ہے. یہ کیسی جمہوریت ہے کہ آپ وہاں پہ ڈومیسائل جعلی دے رہے ہیں, آپ وہاں پہ ان کی زمینیں چھین کے دوسروں کو دے رہے ہیں. تو یہ تو دنیا دیکھ رہی ہے. لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے جو عالمی فورمز ہیں, ہیومن رائٹس کمیشن ہے, ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں, آرگنائزیشنز ہیں, ان کو جاگنا چاہیے. انہوں نے دیکھیں اس دنیا کو چھوڑ کے اگلی دنیا میں بھی جانا ہے. تو لہٰذا یہ اس مسئلے کو جتنا بھی اجاگر کیا جائے کام ہے. اور آج کا دن پھر ہم تجدید کرتے ہیں کہ اس کو آج کی گورنمنٹ پھر ٹیک اپ کرے اور اپوزیشن بھی کرے. تمام جماعتیں اپنے مفادات کے لیے تو اکٹھی ہو جاتی ہیں, لیکن کیا اس پہ اکٹھی نہیں ہو سکتی؟ آل پارٹیز کانفرنس ابھی شہباز شریف صاحب بلا رہے ہیں, اور وہ اکانومی پہ بلا رہے ہیں اور ٹیررزم پہ بلا رہے ہیں, وہ کشمیر پہ کیوں نہیں بلا رہے؟ تو کشمیر کا ایجنڈا بھی یہ آل پارٹیز کانفرنس جو 7 تاریخ کو ہو رہی ہے 7 فیب کو, تو اس میں میں شہباز شریف صاحب سے کہوں گا, حکومت سے کہوں گا کہ کشمیر کو بھی اس ایجنڈے میں رکھیں. بہت خوبصورت بات آپ نے کی ناظرین. سوچنے والی بات یہ ہے کہ بٹ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کر دی کہ لاکھوں سہاگنوں کے سہاگ اجڑ گئے, بہنوں کے سروں سے دوپٹے نوچے گئے, لیکن اقوام عالم کے اندر کسی ملک نے بھی اس پہ غور نہ کیا. اور یہ بڑی خوبصورت بات انہوں نے یہ بھی کر دی کہ اگر آپ کا کتا بھی مر جاتا ہے تو اس پہ آپ اویلا کر جاتے ہیں. لیکن کشمیریوں کو دیکھیں, کتنے لوگوں کی عزتیں لوٹی گئی, کہاں کیا دردناک
داستانیں ہیں، میں بیان نہیں کر سکتا. حسن سردار صاحب یہ بتائیں کہ ابھی بٹ صاحب نے دوبارہ ڈومیسائل کی بات کی، اس پہ ذرا اچھے طریقے سے بات ہونی چاہیے تاکہ ہمارے پاکستانیوں کو، کشمیریوں کو، باقی دنیا کو پتہ چلے کہ یہ ڈومیسائل ہے کیا. اس میں سر بٹ صاحب نے بڑی کنکلوسیو اور پروڈکٹیو قسم کی ڈسکشن کی. انہوں نے بڑے شارٹ ٹائم میں جو تمام حالات و حاضرات چل رہا ہے کشمیر کے اندر اور ورلڈ کے اندر انہوں نے بریف کر دیا. ریئلی اپریشیٹ دا وے ایکسپلین. اس میں سر جو ڈومیسائل کا ایشو ہے، اس میں سب سے پہلے ہمیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر جو تمام کشمیریوں کا ڈیٹا ہے اس کو پریزنٹ کر دینا چاہیے، جو آلریڈی اس گوئنگ آن ہو رہا ہے، لیکن اس کو مزید ایک پروڈکٹیو طریقے سے ہونا چاہیے. اس میں یہ ہوگا کہ جو فرام نو آنورڈ جو بھی وہاں پہ فیک ڈومیسائل رجسٹرڈ کیے جا رہے ہیں انڈین جو گورنمنٹ اس کی طرف سے، جو سو کارڈ مودی کی گورنمنٹ ہے اس کی طرف سے، تاکہ اس کا ڈیٹا بیس بھی ریکارڈڈ اور دیکھا جائے جو ٹرو لیجٹیمائز کولونائزرز ہیں، آبادکار ہیں کشمیر کے، وہ کتنے اور کتنے نئے آ رہے ہیں. ان کا جو مقصد ہے اگر آپ نہیں روکیں گے تو اٹس ریئلی انفارچونیٹ کہ آپ جو لیگلی طور پہ جو ایک چیز پرسو کر رہے ہیں آخر میں آپ کو اس کا جو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ڈومیسائل کے علاوہ وہاں پہ جو بیسک رائٹس ہیں، جیسے بٹ صاحب نے بڑا خوبصورتی سے بیان کیا کہ ان کے وہاں پہ زمینوں کی جو بائنگ سیلنگ ہے اس کا رائٹ ان سے واپس لیا جا رہا ہے. وہاں پہ جو ان کی گورنمنٹ کے اندر ان کی جاب کا کوٹا تھا وہ ان سے واپس لیا جا رہا ہے. ان کو جو رائٹس کشمیر کے اندر تھے سارے لے کے ان کو مائنورٹی میں کنورٹ کیا جا رہا ہے. اور جب تک آپ اس چیز کو انٹرنیشنلی پلیٹ فارم پہ، انٹرنیشنلی کورٹ آف جسٹس میں، UNO کے اندر رجسٹرڈ نہیں کروائیں گے، تب تک آپ فیوچر میں جب یہ ڈسکشن ہوگی انشاءاللہ کشمیریوں کا جو خون ہے وہ رنگ لائے گا اور انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا. قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ ہماری ایک ہی آواز ہے، کشمیر بنے گا پاکستان. اور جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ یہ جنگ رہے گی، یہ جنگ رہے گی، یہ جنگ. لیکن یہ جنگ ابھی فیلڈ سے نکل کے ابھی ایوانوں کی جنگ آ گئی ہے، ابھی فیلڈ سے نکل کے انٹرنیشنلی جنگ آ گئی. اور آپ نے اگر یہ انٹرنیشنلی جنگ جیتنی ہے تو آپ کو قانونی طور پہ اپنے آپ کو بہت اسٹرانگ کرنا پڑے گا. آپ کو قانونی طور پہ یہ چیز ریکارڈ کروانی پڑے گی کہ ٹرو فیکٹس کیا ہیں، ٹرو فگرز کیا ہیں. تو اس کے ساتھ میں جیسے بٹ صاحب نے کہا کہ 7 فیبروری کو جو ہمارے پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں انہوں نے ایک کانفرنس کال کی جس کے اندر تمام جو ہمارے کرتا دھرتا ہیں، جو ڈیسیجن میکرز ہیں، دے آر پارٹیسپیٹنگ. اگر آپ اس دن کشمیر کا جو ایشو ہے اس کو اجاگر کریں اور انٹرنیشنل کمیونٹی تک پہنچائیں تاکہ ہمارے جو کشمیری بہن بھائی ہیں جو لاکھوں کی تعداد میں شہید ہو چکے ہیں، جو لاکھوں کی تعداد میں ہمارے جو بچے ہیں وہ یتیم ہو چکے ہیں، ہماری جو بہنیں ہیں، I have no word to explain my feeling. میں اپنے احساسات اور جذبات کو شاید الفاظوں میں نہ بتا سکوں. ان کی جو عزتیں وہ نیلام ہو چکی ہیں اور کیا ہم اس چیز کو مزید ایسا ہوتے دیکھتے رہیں گے؟ ہمیں ایز اے قوم ہمیں تمام اپنے جو ڈفرینسز ہیں ان کو بلا کے ایز اے قوم کشمیر بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہونا بہت خوبصورت، بڑی اچھی بات آپ نے کی. نعیم اشرف صاحب آپ یہ بتائیں کہ اس وقت معاشی صورتحال کیا ہے؟ شاہ صاحب، معاشی صورتحال اگر ہم پہلے کشمیر کی بات کر لیتے ہیں، آپ دیکھیں کہ اگر وہاں پہ 7.5 لاکھ فوج موجود ہے اور آئے دن وہاں پہ کرفیو چل رہا ہے تو وہاں تو کوئی بزنس نام کی چیز ہی نہیں ہے. وہاں پہ جو بیمار ہوتے ہیں، جو ایمرجنسی میں ہوتے ہیں، ہاسپٹلز تک تو پہنچتے ہی نہیں ہیں، وہ گھر کے اندر ہی ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں 3 نسلیں ہم نے وہاں پہ تباہ کر دی ہیں، 3 نسلیں اسکول کالجز تک نہیں پہنچ سکی ہیں. وہاں پہ بائنگ سیلنگ نہ امپورٹ ہے نہ ایکسپورٹ ہے. سر وہ ایک جیل بن چکی ہوئی ہے اس وقت. اور آپ دیکھ لیں کہ جیل کے اندر اگر کسی کو قید کر دی جائے تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے. اور میں کہوں گا کہ 3 نسلوں کو ہم نے جیل میں بند کر دیا. ہماری انٹرنیشنل کمیونٹی بھی سوئی ہوئی ہے اور وہ انڈیا کے جو حکمران ہیں وہ بھی سوئے ہوئے ہیں. اچھا، اب اگر دیکھتے ہیں کہ ظاہر ہے انڈیا نے 7.5 لاکھ فوج اگر وہاں بھیجی ہوئی ہے تو 7.5 لاکھ فوج کے اوپر ایکسپینس ہیں، وہ ڈیلی بیسس اس کے اوپر ایکسپینس کر رہے ہیں، تو اکانومی تو ان کی بھی ڈاؤن ہوگی. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے اگر پاکستان کی اکانومی کی بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس وقت پاکستان کے، میں پھر کہوں گا کہ ساری پارٹیز کو اکٹھا بیٹھ کے
کوئی لانگ ٹرم پلان کرنا ہے ڈالر کو پاکستان میں کیسے لے کے آنا ہے. میں تو کہوں گا کہ ڈالر کی ایمنسٹی کو فوری طور پہ اناؤنس کر دیں تاکہ ہمارے جو ہمارے بھائی پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں فوری طور پہ وہ ڈالرز کو اپنے پیسے کو یہاں پر بھیجیں. ہماری پچھلے دنوں عمران خان صاحب سے میٹنگ ہوئی. ہم نے ان سے کوشچن یہ کیا کہ آپ نے پراپرٹی سیکٹر کو منسٹری دی تو آپ نے جو انڈسٹری سیکٹر کو کیوں نہیں دی؟ انہوں نے کہا کہ یہ میری غلطی ہے, مجھے انڈسٹری سیکٹر کو منسٹری دینی چاہیے تھی. آج اگر انڈسٹری شاہد صاحب آج اگر انڈسٹری یہاں پہ لگی ہوتی, خان صاحب کے دور میں لگی ہوتی, تو آج یہ جو اکانومی کی صورتحال ہے, آج ہم لوگوں سے قرضے مانگتے پھر رہے ہیں. آج ہم $1 ارب کبھی ایک ملک میں جاتے ہیں لینے کے لیے, کبھی دوسرے ملک میں جاتے ہیں لینے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں اگر انڈسٹری پہ کام کیا ہوتا تو آج ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی ہوتی. جب ڈیفینیٹلی ایکسپورٹس بڑھ رہی ہوتی تو آج ہمارا جو ایکسچینج کا پرابلم چل رہا ہے, آج جو ہمارے ریزروز کم ہوتے جا رہے ہیں, یہ ہمارا پرابلم نہ ہوتا. لیکن آج بھی کوئی دیر نہیں ہو گئی. آج بھی وہ پورے پاکستان کے جو انڈسٹریلسٹ ہیں, جو بزنس کی جو کمیونٹی ہے, اس کو بٹھائیں, ان سے مشورہ کر کے تو پھر اپنی اکانومی کی پالیسی. بڑی خوبصورت بات آپ نے کر دی. ناظرین, بات یہاں پہ سوچنے والی یہ ہے کہ نعیم اشرف صاحب جب پاکستان کی معاشی حالات کی بات کر رہے ہیں تو یہ معاشی حالات ہمارے کشمیر پہ بھی جا رہے ہیں. یعنی ہمارے معاشی حالات اگر ٹھیک ہوں گے تو کشمیر پہ بھی اچھا اثر پڑے گا. اگر ہمارے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہوں گے تو ہمارا کشمیر ہمارے ہاتھوں سے چلا نہ جائے. کہ اللہ نہ کرے ایسا ہو. جیسا میں یہاں ایڈ کروں گا آپ کی اسی بات کو. دیکھیں, ہمارے یہاں کے لوگ ہیں وہ جو ڈیولپ کنٹریز ہیں ان میں جانا پسند کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے یورپ میں جا کے کام کرنا ہے, ہم نے USA میں جا کے کام کرنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہاں کی جو اکانومی ہے وہ اسٹرانگ ہے, اس لیے یہاں سے لوگ جاتے ہیں. پوری دنیا سے لوگ اس کنٹریز میں جاتے ہیں, ان کنٹریز میں جاتے ہیں. نعیم صاحب, مجھے سننے میں یہاں تک آیا ہے کہ پچھلے 2 سالوں میں پاکستان کے اندر سے 1 لاکھ کے قریب لوگ باہر جاتے تھے. 7.5 لاکھ جاتے تھے. اور اب کیا حالات ہیں؟ ابھی 7.5 لاکھ چلے جا چکے ہیں. کریم ہے جو آپ کا برین کریم ہے وہ جا چکا ہے اس وقت. تو اگر ہمارے ملک کے حالات اچھے ہوں گے, ہماری اکانومی اچھی ہوگی, ہم یہاں پہ بزنس زبردست چل رہا ہوگا, تو میرے کشمیری بھائی بھی جو وہاں بیٹھے ہیں وہ کسی دنیا کسی اور ملک میں جانے کی بجائے یہاں پہ اپنے آپ کو جوائن کرنا چاہیں گے. وہ کہیں گے ہم نے پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا ہے. اگر ان کا جو حق خود ارادیت ہے, ان کو اگر پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کس ملک کے ساتھ اپنے آپ کو جوائن کرنا ہے, تو اگر ملک کی اکانومی ٹھیک ہوگی تو ڈیفینیٹلی they would prefer to join پاکستان. میں لنک کرنا چاہ رہا تھا اکانومی کو اور کشمیر آپ کی جو کاز ہے اس کو. بہت خوبصورت بات آپ نے کر دی. بیرسٹر حسن سردار صاحب, جاتے جاتے کوئی چھوٹا سا پیغام پاکستانیوں کے لیے اور کشمیریوں کے لیے. اس میں شاہ صاحب بڑے احترام کے ساتھ میں ایک فریز ہے اس کو کوٹ کرنا چاہوں گا کہ ایز اے پاکستانی نیشن کہ وی آل آر ریئلی ریولیوشنری ان آور تھاٹس but it's unfortunate that we are not revolutionary in our practice. اور ویسے تو مجھے پوئٹری پسند ہے, میں سنتا بھی ہوں, آپ جیسے جو ہمارے پیارے بھائی ہیں لکھنے والے. تو اس میں اگر میں ایک شعر پڑھوں گا, کوئی اگر میں غلط کر دوں اس میں کریکشن کر دیجیے گا. اس میں ایک شعر ہے کہ صحرا سے نکل کر جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا, صحرا سے نکل کر جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا, میں نے قدسیوں سے سنا ہے وہ شیر دوبارہ ہوشیار ہوگا انشاءاللہ. اور ہمیں اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے پریکٹیکلی جو کچھ آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کریں, تاکہ آپ اس دنیا میں بھی اور اللہ رب العزت کے سامنے سر اٹھا کے کہہ سکیں میں نے اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے آواز اٹھائی. بہت خوبصورت بات کی آپ نے. نعیم اشرف صاحب, آپ کا پیغام پاکستانیوں کے لیے اور کشمیریوں کے لیے. شاہ صاحب, میں تو کہوں گا کہ اگر پاکستان کو مضبوط کرنا ہے تو اللہ کا دیا ہوا دین ایز انڈیویجول بھی ہمیں اس پہ منوہن عمل کرنا ہے, اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھ کے ایز اے ہول اور ایز اے انڈیویجول ہم نے عمل کرنا, پریکٹیکل کرنا شروع کر دیا. ہمارے پاکستان کا نام پوری دنیا میں بھی ہوگا, اور انشاءاللہ ہم کشمیر بھی جلد فتح کریں گے. بہت خوبصورت بات آپ نے کی. جاتے جاتے بس اتنا کہوں گا کہ اب کے برس ایسا قحط پڑا ہے اشکوں کا, اب کے برس ایسا قحط پڑا ہے اشکوں کا کہ آنکھ نم نہ ہوئی خون میں ڈوب کر. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس خوبصورت پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان شاہد جمیل منہاس کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.